السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ چونکہ معراج کی مناسبت ہے اس لیے سورہ نجم کی کچھ آیتوں کا ترجمہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حاضرین و سامعین، شب معراج کی سفر ابتدا کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا، جو مکے سے بیت المقدس تک کا ذکر ہے۔ اس میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ جو سورہ نجم کی 17 آیتیں ہیں تقریباً، ان آیتوں میں پورے معراج کا خلاصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کر کے لوٹنے کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس تشریف لانے کی قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے تشبیہ دے رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والنجم، قسم ہے اس تابندہ ستارے کی۔ یہاں پر تابندہ ستارے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں نہ یہ تابندہ ہو؟ اس لیے کہ جب دیدار الہی ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بدل چکی تھی۔ اس لیے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور اس کا ترجمہ من رانی را الحق کا ترجمہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کے دیکھے ہوئے کو دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کے دیکھے ہوئے کو دیکھا۔ یہ فضیلت پھر صحابہ میں بھی آئی، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی بشارت دی جس نے مجھے دیکھا۔ پھر حضور نے فرمایا جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ فیض اللہ جل شانہ کے دیدار کا ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا، تمہارا زندگی بھر کا ساتھی، نہ رائے حق سے بھٹکا نہ بہکا۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی صداقت اور تصدیق دے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا پورا سفر کیا ہے وہ سفر بالکل سیدھا تھا، اس میں کوئی بھٹکنے والی بات نہیں تھی اور نہ بہکنے والی بات تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی تصدیق اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، یعنی وما ينطق عن الهوى کی تعریف اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اے لوگو، میرا حبیب، میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتا ہے وہ اپنے سے نہیں کہتا، نہیں ہے وہ بولتا، اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی کے ذریعے فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہوا کیا؟ دیکھیے، حضرت اکرمہ سے یہ قول نقل ہے کہ جب والنجم اذا ہوا نازل ہوئی تو عتبہ بن ابی لہب، ابو لہب کا بیٹا عتبہ، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بے شک میں نے روشن ستارے کے رب سے کفر کیا، بے شک میں نے روشن ستارے کے رب سے کفر کیا۔ یعنی بات کیا سمجھ میں آئی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے آپ کے رب سے کفر کیا، میں آپ کے رب کو نہیں مانتا۔ جب وہ ستارہ نیچے اترا، یعنی اے پیارے، اللہ فرما رہے نا آپ جب واپس آئے تو آپ کی قسم کھائے تو میں کفر کرتا ہوں، یعنی میں یہ بات کو نہیں مانتا، معراج کے واقعے کا انکار کر دیا۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا بھیج دے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بس وہ ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلا، ان میں حبار ابن اسود بھی تھا، یہاں تک کہ جب وہ وادی غازرہ میں پہنچے اور اس وادی میں طرح طرح کے درندے تھے تو رات کے وقت وہ وہاں ٹھہر گئے اور ایک صف میں انہوں نے بستر لگا لیا۔ اس کی تفصیل میں یہ آتا کہ یہ لوگ ڈرے الگ الگ سونے سے، الگ الگ راتوں میں قیام کرنے سے ڈرے، ڈر کے ایک جگہ یہ لوگ قیام کیے رات میں، اور سونے کا وقت آیا تو ایک کو ایک قریب ہو کر سو گئے۔ تو عتبہ نے کہا کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم رکاوٹ بنا لو؟ پھر اس کو یقین بھی ہے، دیکھو آپ نبی کی بد دعا کا یقین بھی ہے اس کو، انہیں بول رہا تم لوگ میرے کو گھیر کے جو سو رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں تم لوگ گھیرے تو میرے لیے رکاوٹ بن جاتی سمجھ رہے ہیں؟ ارے جو ہونا ہے وہ ہو کے رہیں گا بول رہا، یعنی حفاظت کا انتظام کر لو، قسم بخدا میں تو تمہارے درمیان رات گزاروں گا۔ ٹھیک ہے چلو رات گزاروں گا، بس درندے کے سوا مجھے کوئی نیند سے نہیں جگائے گا۔ دیکھو یقین بھی ہے میں سو تو جاؤں گا مگر جب درندے کی آواز آئیں گی تو میں اٹھوں گا۔ سو وہ ان میں سے ایک ایک آدمی کو سونگتا ہوا آیا، یعنی جو درندہ تھا وہ ایک ایک آدمی کو سونگتا ہوا آیا، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچا تو اس نے اپنی کچلیاں نوکیلے دانت اس کی کن پٹی میں پیوست کر دیے، یعنی وہ درندہ اس کو قتل دیا۔ حاضرین محترم، بہت ساری باتیں ہیں جس کو ذکر کرنا ضروری تھا مگر وقت کم ہے، اس لیے میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ افتمارونہ علی ما یریٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور انہیں سکھایا زبردست قوتوں والے نے۔ بڑا دانا ہے، یعنی پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ کا ترجمہ ہے کہ وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ والی بات جو ہے اس میں ثُمَّ دَنَا پھر وہ آگے بڑھے، فَتَدَلَّىٰ پھر اپنے محبوب کے قریب ہوئے، جو بھی ہے اس میں تو اللہ جل شانہ حضور کے استقبال کے لیے اپنی شان کے مطابق حضور کے استقبال کے لیے اوپر سے نیچے کی طرف تشریف لایا، اپنی شان کے مطابق حضور کے استقبال کے لیے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی، یعنی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب اللہ جل شانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ وحی کی اللہ نے جو اپنے بندے کو کرنا تھا، راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی، کچھ باتیں ظاہر بھی کی گئی جیسے نماز ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو بچوں کو یاد دلانے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی۔ ایسی بہت ساری چیزیں ظاہر بھی عطا کیے گئے اور کچھ چیزیں راز کی بھی اللہ جل شانہ نے بیان کی، وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حضور کی طرف سے ما کذب الفؤاد ما رأیٰ، یعنی انہوں نے نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جب دیدار کیا تو دل نے بھی تسلیم کیا۔
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم کچھ دیکھتے ہیں تو آنکھیں تو دیکھتی ہے، دل یقین نہیں کرتا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیدار الہی کیا تو دل نے اس کو مانا، اس لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ آج اگر کوئی باتیں اختلاف کی کر رہے ہیں کہ دیکھے نہیں دیکھے، دل سے دیکھے، آنکھ سے دیکھے، ارے اللہ کیا فرما رہے ہیں وہ دیکھو نا، جس نے اس کو دیکھا اس سے پوچھتے ہیں۔ میری عادت اکثر ایک جملہ میں استعمال کرتا ہوں، اللہ کے دیدار کی بات ہے، ارے اللہ جل شانہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کیا آپ کے پیارے نے آپ کو دیکھا ہے؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، ارے ہاں مصطفیٰ نے جب مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مصطفیٰ کے دل نے اس کو کامل طور پر یقین کیا کہ یہی اللہ کا دیدار ہے، یہی اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حاضرین محترم، اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا؟ افتمارونہ علی ما یری، ارے تم جھگڑتے ہیں میرے پیارے سے جھگڑ رہے ہیں، ارے میرے پیارے نے جس کو دیکھا اس کے دیکھنے کے متعلق تم جھگڑ رہے ہیں، اللہ جل شانہ پوچھ رہے ہیں۔ پھر اس کے آگے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اللہ کا مشاہدہ کیا، یعنی ایک بار تو ملاقات ہو گئی، جب حضور لوٹ کر آئے تو نمازوں کی تخفیف کے لیے اللہ جل شانہ کے پاس پھر حضور تشریف لے گئے، حضور کو پھر دیدار الہی ہوا، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو بھی دیکھا، اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی جبرائیل امین کو جو دیکھا انہوں نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور اندہا جنت الماوا، اور اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ حاضرین محترم یہ بات ذہن میں رکھیے، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم 7 زمین نیچے۔ پھر جب سدرہ پر اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اب حضور جب لوٹ رہے تھے تو سدرہ کے پاس فرشتے جمع ہو گئے تھے، اللہ سے عرض کیے یا اللہ جل شانہ ہم آپ کے پیارے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ جل شانہ فرمائے سدرۃ المنتہا کے پاس جمع ہو جاؤ۔ تو وہ جو مقام سدرہ ہے اس پر اتنا فرشتوں کا ازدحام تھا کہ وہ مارے خوشی کے جنبش کرنے لگا، میں کہوں گا وہ لرز رہا تھا کثرت ملائکہ کی وجہ سے۔ تو حاضرین محترم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں پر ہوا تو کیوں نہ وہ شوق میں وجد کرے، کیونکہ وہ احد سے بھی پوچھیں، جب احد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ وجد کی کیفیت میں آ گیا، حضور قدم مبارک مار کے کہے اس کو سنبھل جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، حضور نے فرمایا تھا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ سارے فرشتے جمع ہو گئے تھے حضور کا دیدار کرنے کے لیے۔ پھر اس کے آگے اللہ جل شانہ فرما رہے ما زاغ البصر وما طغى، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا دیدار کیا تو نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی، یعنی ما زاغ البصر وما طغى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آنکھوں سے دیدار الہی کیا وہ سارا دیدار، وہ سب کچھ جو تھا وہ کنٹرول میں تھا، آسان سمجھنے کے لیے۔ اور پھر لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، جس میں 7 آسمان کا سفر تھا، انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ سدرۃ المنتہا تک گئے اور آپ بیت المعمور کے پاس بھی تشریف لے گئے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہے۔ ایک اسرار معراج میں سے ایک بات یہ ہے کہ معراج رات میں کیوں ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ خشیری نے اپنے رسالے اسرار معراج میں یہ بات کا وضاحت کی کہ معراج رات میں اس لیے ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ کو بتانا مقصود تھا، لکھا انہوں نے، اس لیے کہ یہ سارے معراج کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور آپ کو جو حضور نے بات حضور نے بتائی تھی، میں رات میں لوٹتے ہوئے وقت
ایک قافلہ دیکھا جس کا اونٹ بدک گیا تھا، وہ فلاں ٹائم پہ مدینے میں پہنچے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ قافلہ داخل ہوگا، تو میں اس امید پہ ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے قافلہ داخل ہوگا۔ اور مخالفین بھی بیٹھے تھے کہ سورج ڈوبے اور قافلہ نہ آئے۔ تو جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ جب قافلہ داخل ہو گیا، ابھی سورج ڈوبنا باقی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آئے لوگو سنو، میرے پیارے محبوب نے سچ کہا ہے، دیکھو قافلہ داخل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اسے قبول فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال پر ایمان لانے، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائیے، والحمدللہ رب العالمین۔